بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 836، دعوتی کام اور آزمائشیں۔ امت محمدیہ کی خصوصیت، اہل ایمان کے مزے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام اور آزمائش۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور یقیناً ہمیں تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ وفائے عہد کے لیے آزمائش لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی کے ذریعے اور کبھی تنزل اور برائی سے۔ جیسے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یعنی ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے۔ اور جگہ ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک اور کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی یعنی اپنوں اور غیر خواہش اقارب، دوست اور احباب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کی نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے، اور بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتر آتے ہیں۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھلوں سے مراد اولاد ہے، لیکن یہ تفسیر ذرا غور طلب ہے۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی اللہ کے یہاں عزت ہے وہ کون لوگ ہیں۔ بس فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیا کرتے ہیں، اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور جو ہمیں پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان میں جس طرح وہ چاہے تصرف کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ہے جہاں انہیں بالآخر جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں اور الطاف ان پر نازل ہوتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دو برابر کی چیزیں، صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت، ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مسند احمد میں ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے، اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے آیت الذین اذا اصابتہم مصیبہ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ فالحمدللہ۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث با اختلاف الفاظ مروی ہے۔ مسند احمد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے، اس پر گویا زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے، تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا نہ تھا کہ ابو طلحہ خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے، تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کا کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیری تعریف کی اور انا للہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ امت محمدیہ کی خصوصیت، دنیا کی ساری قومیں اس لیے پیدا کی گئی تھیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اس امت محمدیہ کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ امت وہ محنت کرے کہ جس سے عبادت کرنے والے وجود میں آئیں، مگر ایسا ہوا نہیں، جس کی وجہ سے انسانیت اللہ سے دور ہوئی اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ اب چونکہ انسانی خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانے اور اس کے سامنے جھکے اور اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے اور اس کے گن گائے۔ امت مسلمہ جو پیشہ ور راہبر تھی اور جو آسمانی ہدایت کے علم سے 100% واقف تھی، وہ اپنا فرض منصبی چھوڑ کر بنی اسرائیل کے عباد اور زہاد کی طرح عبادت اور ریاضت پر قناعت کر بیٹھی اور نبیوں والی عمومی دعوتی محنت کو چھوڑ بیٹھی، اور اس اولاد آدم علیہ السلام کو ان کے پیدا کرنے والے رب کی طرف نہیں بلایا، اور نہ ہی انہیں اللہ کی بڑائی سمجھائی، اور نہ ہی اللہ کی بندگی کے طریقے سکھائے، اور نہ ہی انہیں اپنے مقصد زندگی یعنی عبادت اور دعوتی کام سے متعارف کروایا۔ انجام کار یہ انسانی آبادی شجر حجر سورج چاند ستارے اور آگ کو پوجنے لگ گئی، اور اس میں سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب اور نظریات کے خلاف جسے بھی دیکھا اور پایا اسے اپنا جانی دشمن مانا اور اس کے جانی دشمن بن گئے۔ اور شیطان نے انہیں یہ بات سجھائی کہ جو لوگ ایک اکیلے رب کی عبادت کی بات کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں کی بات کرتے ہیں، وہ تمہارے اول نمبر کے دشمن ہیں، تم ان سے سخت دشمنی نبھاؤ یہاں تک کہ وہ تمہارا وطن چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر واپس تمہارے مذہب میں لوٹ کر آ جائیں۔ پیغمبروں کو بھی اس طرح سے بہت دھمکایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، اور انہیں آری سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا، انہیں ملت کفر میں واپسی پر اکسایا جاتا تھا، لالچ دی جاتی تھی، دھمکی دی جاتی، زد و کوب کیا جاتا، قید کیا جاتا،
لیکن اللہ کا حکم تھا کہ جمے رہنا دعوتی کام پر جیسا کہ جمنے کا حق ہے۔ باقی رہا دشمن اور اس کی طاقت اور اس کی چالیں تو اسے تم اللہ پر چھوڑ دو۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دنیاوی مسائل اور پریشانیاں کیوں آئی، اور ان مسائل اور پریشانیوں نے اہل ایمان کو کیا دیا۔ ان مصیبت زدہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو 2 نعمتیں عطا کی گئی۔ ان حالات اور مصائب سے اہل ایمان کو ایک نعمت تو یہ ملی کہ وہ اللہ سے قریب ہوئے اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارنے والا بنا۔ دوسری نعمت یہ ملی کہ ان کی جنت آسان ہو گئی، اس لیے کہ جنت کا داخلہ 2 ہی راستوں سے ممکن ہے۔ نمبر 1 نیک بن کر جنت میں جاؤ، نمبر 2 یا پھر کافر کے ہاتھ سے مر کر جنت میں جاؤ۔ اس لیے کہ دنیا تمام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اسلام ہے۔ فرعون بھی یہودیوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے چن چن کر مارتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید نے یوں بیان کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے۔ یہ فرعون کا واقعہ ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمان یعنی یہودیوں کو مارتا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ آج کے فرعون کا وہی سلوک آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کو اپنا پروردگار مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اگر آج یہی مظلوم مسلمان خود کو غیر مسلم بتا دے تو دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے امداد شروع ہو جائے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی، اسے گھر دیا جائے گا، پیسہ دیا جائے گا، ساری دنیاوی پریشانی یکلخت ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان دین پر جمع ہوا ہے اور اپنے دین اور ایمان کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے اور اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر رہا ہے، اس لیے اس کی جنت آسان کر دی گئی، یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو۔ زندگی میں دینداری ہے تو جنت اور شہادت ہوئی تو جنت۔ اور ویسے یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی انسان وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دعوتی کام پر کھڑا فرمائے اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔